السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل اولاد پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ ناظرین، عقیدت اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ بی بی آمنہ کے حمل کا پہلا اور آخری دن۔ لیکن اپنی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ان لوگوں سے التماس ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل عقیدت اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ جب حضرت عبداللہ اپنے والد کے ہمراہ اونٹوں کی قربانی سے واپس تشریف لائے تو آپ کے والد جناب عبد المطلب آپ کو پکڑے ایک راستے پر چل رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت سامنے آئی جس نے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا تو پوچھنے لگی، عبداللہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ بولے، میں اپنے والد کے ساتھ ہوں، جہاں وہ چاہیں گے جاؤں گا۔ وہ عورت جس کا نام کتال آیا ہے نے کہا، کیا تم کوئی قربانی کے اونٹ ہو کہ تمہیں نکیل سے پکڑے، جو چاہے جہاں مرضی لے جائے؟ آپ نے کہا، یہ میرے والد ہیں، نہ میں ان کی حکم عدولی کر سکتا ہوں اور نہ ان سے جدائی برداشت کر سکتا ہوں۔ ناظرین، باہر کیف عبد المطلب آپ کو لیے آگے بڑھ گئے اور سیدھا وہب بن عبد مناف کے گھر گئے۔ وہاں جا کر ان سے درخواست کی عبداللہ کو اپنی فرزندی میں لے لیں، یعنی اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کی شادی ان کے ساتھ کر دیں، جسے وہب بن عبد مناف نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کی شادی، جو اپنے قبیلے میں سیرت النساء کہلاتی ہیں، جناب عبد المطلب کے صاحبزادے علی شان جناب عبداللہ کے ساتھ کر دی۔ چنانچہ اسی دن رخصتی عمل میں آئی اور زفاف ہوا، اور یوں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے بدن اطہر میں منتقل ہو گیا اور حضرت آمنہ کو حمل قرار پایا، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت پر منتج ہوا۔ ناظرین، ایک دوسری روایت کے مطابق وہ عورت رقیہ بنت نوفل تھی جو راستے میں ملی، اور جب اس نے حضرت عبداللہ کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمکتا دمکتا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی، اے عبداللہ، جتنے اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے تھے میں اسی وقت آپ کو دینے کو تیار ہوں، مگر میری شرط مان لو اور میرے ساتھ ہم بستری کرو۔ ناظرین، اس کی یہ پیشکش اس وقت کے دور میں کوئی حیران کر دینے والی بات نہ تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان علی شان کے مطابق دور جاہلیت میں ایک طریقہ بہت عام تھا کہ جب لڑکا یا لڑکی جوانی کو پہنچتے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے تعلق بنا سکتے تھے، حتیٰ کہ بس اوقات ایسا ہوتا کہ ان کی شادی سے پہلے سالہ سال ناجائز تعلقات استوار رہتے، ایک عرصہ گزرنے کے بعد کہیں جا کر ان کی شادی ہوتی، اور ایسا بھی ہوتا کہ شادی سے پہلے ہی سالوں سے قائم تعلق توڑ دیا جاتا، مگر کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں باقاعدہ نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ کے والدین کریمین بھی اس بیہودہ رسم کے
قریب تک نہیں گئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورت جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی پیشانی میں نور چمکتا دیکھا تو ان کو دعوت گناہ دی تاکہ وہ اس نور کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر آپ نے اس کو یہ جواب ارشاد فرمایا، جہاں تک حرام کام ہے اور حرام کام کا تعلق ہے تو موت اس سے کم بات ہے، اور حلال کا تو وجود نہیں ہے، بس اسے ظاہر کر یعنی طلب کر، وہ کام کیسے ہو سکتا ہے جو تو چاہتی ہے۔ عزت والا شخص اپنی عزت اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ ناظرین، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ عورت قتال ہی تھی جس کا بھائی ورقہ بن نوفل تھا، اور یہ یعنی قتال عرصہ دراز سے حضرت عبداللہ کے پیچھے لگی تھی کہ کسی طرح ان کو اپنے قبضے میں کر کے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر یہ سعادت تو ازل سے ہی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی جا چکی تھی، حتیٰ کہ وہ مبارک گھڑی آن پہنچی۔ یہ 9 ذی الحجہ کی شام تھی یا منع کے دنوں میں پیر کا دن تھا کہ جب جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر شعیب ابی طالب جو جمہور وسط کے قریب واقع ہے آ گئے۔ اسی دن شعیب ابی طالب بھی میں جناب سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں آئیں اور رات میں وہی قیام کیا۔ دوران قیام شب زفاف واقع ہوا اور کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک رحم مادر میں منتقل ہو گیا۔ تاریخ اور دن میں مورخین کا اختلاف ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں سے مدت حمل کا آغاز ہوتا ہے، وہ نور جو صدیوں سے نسل در نسل پاک رحموں اور پشتوں سے ہوتا ہوا سفر طے کر رہا تھا، بالآخر اپنی والدہ کے شکم میں ورد ہوا، اور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ ہوا تو بے شمار عجائبات ظاہر ہوئے، حتیٰ کہ عالم ملکوت و جبروت میں آواز دی گئی کہ پاک و مشرف مقامات کو معطر کرو، آسمانوں اور ان کے ارد گرد علامات تعظیم ظاہر کرو، اور ملائکہ مقربین میں سے منتخب فرشتوں کے لیے پاک صاف صفوں میں عبادات کے سجادے بچھاؤ۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو صدق و صفا سے موصوف ہیں۔ آج پوشیدہ نور رحم آمنہ میں منتقل ہو چکا ہے، وہ آمنہ جو بہت بڑی اور غالب عقل کی مالک، حسب و نسب کے اعتبار سے فخر والی اور دور جاہلیت کے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قریب اور دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، اس نے سیدہ آمنہ کو اس سردار مصطفیٰ اور حبیب کے ساتھ مخصوص کیا ہے، کیونکہ آمنہ نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سے افضل اور عمدہ ہے، اور اپنی اصل اور فارغ کے اعتبار سے سب سے پاکیزہ اور طیب ہے۔ پیاری بہنوں، اس مبارک حمل کی کیفیات کے بارے میں خود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں تو ان کے پاس کوئی آیا اور کہا گیا کہ اس امت کے سردار آپ کے
شکم اختر میں ہے۔ آپ مزید فرماتی ہیں کہ مجھے حمل کا احساس تک نہ ہوا، میں نے اس کا بوجھ محسوس نہیں کیا اور نہ مجھے کسی چیز کی خواہش ہوئی جیسا کہ عورتیں پاتی ہیں، البتہ یہ کہ مجھے حیض یعنی خون آنا بند ہو گیا۔ میں نیند اور بیداری کی درمیان والی حالت میں تھی کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شکم میں مبارک میں تمام مخلوق کا سردار ہے؟ پھر اس نے مجھے مہلت دی، حتیٰ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ پھر میرے پاس آیا اور کہا کہ یوں کہو میں اس بچے کو ہر شر سے واحد ذات اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ اس نے مجھے کہا اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ یہ حدیث پاک ابن اسحاق نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک اور حدیث پاک نقل کرنا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ سلم کے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شان کا ظہور اس طرح ہے کہ میں اپنے باپ جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں اپنی ماں باپ کی سب سے پہلی اور آخری اولاد ہوں اور میری والدہ نے حمل کا بوجھ محسوس کیا جس طرح دیگر عورتیں محسوس کرتی ہیں۔ اور وہ اپنی سہیلیوں سے اس بوجھ کی شکایت کرنے لگی۔ پھر میری ماں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے بدن اطہر میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ اب اس حدیث پاک میں ہے کہ آپ سلم کی والدہ نے حمل کا بوجھ محسوس کیا تھا، جبکہ دیگر احادیث میں ہے کہ بوجھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ تو ان میں اختلاف کیسا ہے؟ ان دونوں روایات کی تطبیق میں ابو نعیم حافظ نے بیان کیا ہے کہ ابتدائی حالت میں بوجھ تھا اور جب حمل ٹھہر گیا تو ہلکا پھلکا محسوس ہوتا تھا۔ تو دونوں صورتوں میں عام عادت کے خلاف اور اس کے برعکس تھی۔ ابو زکریا یحییٰ بن عاد نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بدن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر یا پیٹ میں کوئی درد اور کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، اور حاملہ عورتوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں آپ ان سے محفوظ رہیں۔ آپ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر ہلکا اور بابرکت حمل نہیں دیکھا، مگر اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مدت والدہ ماجدہ کے بدن اطہر میں رہے اس سلسلے میں کچھ اختلافات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ پورے 9 مہینے کچھ دن، اور کچھ کے نزدیک 8 مہینے اور بعضوں کے نزدیک 7 یا 6 ماہ کا عرصہ تھا جو حضور پاک نے اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں گزارا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کر دے اور ہمیں ان کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔